بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی محترم قابل احترام میرے بڑے بھائی چیئرمین اللہ والے ٹرسٹ جو کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور ایک صحیح معنوں میں انسپریشن ہے. میں سر اللہ والے ٹرسٹ پوری ٹیم کو سر میں ویلکم کرتا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے بہاف پہ. اور یہ سب جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہیں سر, یہ ایک بڑا ایک پرائیڈ اور فخر کا ایک وقت ہے سر, ایک مومنٹ ہے جس میں دونوں ادارے کلیبوریٹ کر رہے ہیں اور اس کلیبریشن سے ایک بڑا خواب مل کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسکالرشپ پروگرام, یہ گرومنگ کا پروگرام وہ محدود نہیں رہے گا چند لوگوں تک, یہ نسلوں تک اس کا ایک اثر ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو یہ سیشن ہے یہ آپ کے لیے بڑی گڈ نیوز ہے. مطلب ہمارا تو اسکالرشپ کا اوور آل بچہ کیونکہ ٹوٹل تقریباً 300 کے قریب اس سال ہے, پچھلے سال زیادہ تھا, بڑھ جائے گا انشاءاللہ, لیکن یہ 130 جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں ان کے لیے آج ایک بڑی زبردست گڈ نیوز ہے. اور وہ گڈ نیوز اس کی اناؤنسمنٹ, اس کی ساری جو ہماری باتیں وہ آپ کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہم بڑھانے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ اسکالرشپ کی شکل میں, کچھ چیزوں کی, کچھ آسانیوں کی شکل میں, کچھ ہم بنیاد رکھ رہے ہیں. وہ اقبال کا فلسفہ کہ جو نیا جہان ہے اس کے لیے وہ کوئی تنکا سریا بدری وہ نہیں چاہیے, اس کے لیے نئی سوچ چاہیے. تو ایک افکار تازہ اس سے ایک نئے جہان کی کوشش کرنے لگے. میں دل سے اگین سب کا سر شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں لون صاحب سے سر آپ آئیے اور آپ ان سے سر بات چیت کیجیے. سر السلام علیکم. انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں, بڑے پیارے الفاظ میں بتا دیا ہے کہ ہماری کولیبریشن ہو گئی ہے. تو آئندہ سے جو ہے ہماری ٹیم بھی آپ سے کوآرڈینیٹ کیا کرے گی. کریکٹر بلڈنگ اور باقی جو لیڈرشپ سکلز ہیں اس میں شاہ صاحب کیا کریں گے اور فائنینشیل سائٹ میں ہم ان کے ساتھ جڑیں گے. تو اس طرح کا ارینجمنٹ ہے. آج کا دن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ ہم دونوں آرگنائزیشنز کا جو ہے وہ اس پروجیکٹ میں الحاق ہو گیا. اور ہاسٹلائٹس کتنے آپ میں سے آپ کی عیاشی ہو گئی؟ ان کی موج ہونی ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ دیتے ہیں آپ کی ٹیوشن فی اور اس کے ساتھ ایڈ کریں گے آپ کے ہاسٹل فی, اس کے ساتھ ایڈ کریں گے آپ کا میس, اور اس کے علاوہ آپ کو ہاتھ سے کوئی اسٹائپنڈ بھی دیں گے. اور اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو وہ 4000 روپیہ ہوگا جو اسٹائپنڈ ملے گا, آل کورڈ. یعنی اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایدے بعد بھی نہیں اسی پڑھنا تو پھر تو بہت زیادہ ہے. تو میرے کئی دوست کہتے ہیں کہ یار میرا جو ہیڈ تھا خالد صاحب, وہ مجھے کہتے تھے وہ کچھ تو انہوں کرن دے, انہوں نے انج عادت نہ پاؤ تو وہ تسی تے گود ہی لیندے پے ہو نا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 10,000 مہینہ بھی تو دیں گے, 2 ماہ جب آپ کی اگلا جو پہلے روٹین چل رہی ہے وہی رکھیں گے, تو آپ لوگوں کے ساتھ ذرا دوستی کر کے تو پھر وہ ہم اسے نئے میں شفٹ کر دیں گے. اور دوسرا جو ڈے اسکالرز ہیں ان کی فی فلی کورڈ ہوگی اور ان کو ہم دیں گے 7,000 روپیہ جو ہے. ڈے اسکالر ذرا ہاتھ کھڑا کریں گے. چلیں, انہیں لاس ہو گیا کہ ان کے رہنے کا کھانے پینے کا نہیں ہو سکا. تو چلے جس طرح انہوں نے سنائی ہے اس طرح کہ میرے پاس بھی ہے کچھ یعنی اسٹوریز. میں یو ٹی میں ایک دفعہ گیا تھا, میں نہیں بیٹھتا اس میں انٹرویو میں, اور میں تھوڑی دیر میں رونا شروع ہو گیا تھا اور میں اٹھ کے باہر آ گیا تھا. میں اس کے بعد نہیں کبھی بیٹھا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بچہ جو اپنے آپ پر کسی یونیورسٹی تک پہنچ جائے اور کوئی ہارڈ شپ ہو جائے, اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا کہ جن سے میں نے انٹرویو سنے, وہ کسی کا باپ جو تھا وہ ڈرائیور تھا, کسی کا باپ کپڑے کی دکان پہ سیلز مین تھا, کسی کا باپ کچھ تھا. اب وہاں سے وہ ٹریول کر کے, کچھ ایسے تھے جن کے فادر باہر تھے واپس آ گئے, کچھ میں گھر میں بٹوارا ہو گیا. تو اینی وے وہ ایک بچہ تھا, کئی ایسے قصے ہیں, لیکن ایک بچہ تھا تو اس نے کہا کہ اس کی پہلی سمیسٹر کی فی چلی گئی ہوئی تھی جب ہم سے ملے. تو جو حالات تھے اور جو ہم بھی بل مانگتے ہیں اور وہ سب مانگتے ہیں, تو اسے جب وہ سنا تو اس نے کہا کہ تو میں نے اسے پوچھا کہ پہلے ہی فیس کیسے دی بیٹا کہ تم اتنے ٹائٹ تھے؟ تو کہتا ہے جی وہ میرے ابو کی شادی کی رنگ تھی, وہ ہم نے بیچی تھی. تو اللہ سب پہ رحم فرمائے. میرے فادر جو تھے وہ بھی کلیریکل سٹاف میں تھے, میرے فادر کے پاس سائیکل تھی, اور میں گورنمنٹ کے جو مجھے کوارٹرز ہیں ان میں رہا ہوں. میں کارپوریشن کے اسکول میں پڑھا ہوں.
میں گورنمنٹ ہائی اسکول برجی میں پڑھا ہوں, اور کیونکہ اسپورٹس مین میں بہت اچھا تھا تو اس وجہ سے پھر گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. پھر تھرو آؤٹ اسپورٹس میں ہم بہت اچھے تھے. میں لاہور کا چیمپئن تھا ٹیبل ٹینس میں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ فرسٹ ایئر, تھرڈ ایئر, ففتھ, وہ میرے ایڈمیشنس کا کوئی رولا نہیں تھا. میرے بڑے بھائی پاکستان سے کھیلتے تھے تو میں پروفیشنلی کھیلا, کیونکہ اگر آپ پروفیشنلی کھیلتے تھے تو پھر یونیورسٹی میں نہیں داخلہ لیا جا سکتا تھا. تو وہ گیم میں چلے گئے تو میں نے اس طرح ایجوکیشن کا رخ لے لیا. آج ہم یہاں کھڑے ہیں جو آپ کے سامنے. آپ جب جوائن کریں گے تو ہماری اوور آل ٹیم تقریباً کوئی 1200-1300 بچوں کی ہو جائے گی جن کو کہ ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں, اور انہی ٹرمز پہ دے رہے ہیں جو آپ لوگوں کو بتایا. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر میں یہاں کھڑا ہو سکتا ہوں جو کہ ایک اسپورٹس مین تھا اور فلینتھراپسٹ نہیں تھا, اور صرف جو اچھی ماں کی پرورش, اپنے خاندان کے باقی لوگوں کی ماں کی دعائیں, باپ کی حلال کھلانا ہمیں, وہ اگر ہمیں یہاں کھڑا کر سکتے تو آپ میں کتنی پوٹینشیل ہے. جس طرح انہوں نے کہا ہے, ایک بچی ہمارے پاس جب ہم رمضان میں کرتے تھے, لگاتے تھے رمضان میں افطار کرواتے تھے, تو ایک بچی آتی تھی اور وہ کیا کرتی تھی, وہ بہت جلدی آ جاتی تھی, اور اس نے نہ حجاب سا کیا ہونا اور بڑے آپ کہہ لیں سادے کپڑوں میں, اور وہ آ کے کرسیاں سیدھا کرنا شروع کرتی تھی. ہمارا بڑا لگتا ہے افطار, تو میں نے اسے کہنا, طیبہ اس کا نام تھا, میں نے اسے کہنا طیبہ بیٹا تم اتنی جلدی کیوں آ جاتی, اور واپسی پہ بعض اوقات میں اپنی گاڑی پہ بھیج دیتا, وہ بس چینج کر, حالانکہ آتی پنجاب یونیورسٹی سے تھی, اس کے فادر جو تھی وہاں پر وہ تھے مالی تھے, اور وہ پڑھتی میرے ڈپارٹمنٹ تھی. میرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہے ایم پی والا آئی اے ایس, تو آئی اے ایس میں پڑھتی تھی. تو اس وجہ سے ذرا جس طرح راوین نے ہاتھ کھڑا کر دیا تو چلو ہو گیا کہ راوین سے, تو اس وجہ سے میں اسے پیار سے ملتا تھا. تو وہ تو میں نے اسے بڑی دعائیں دی. میں نے کہا یار تم اللہ کی راہ میں اس طرح کرتی ہو, بہرحال جو بھی اس کے دل میں ہے یا اللہ, تو پورا ہم کیا کر سکتے ہیں. اب جو سب سے اچھا دنیا میں آپ کام کر سکتے ہو, کسی کو دعا دے سکتے ہیں, وہ اس میں کچھ لگتا ہی نہیں ہے. آپ چلتے ہوئے دیکھیں کوئی پریشان, اس کے لیے دعا کر دیں. آپ کے خاندان میں کوئی پریشان ہے, دعا کر دیں یار. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ دے نہیں سکتے, مسکرا کے دیکھ لیں. تو اس کے لیے میں نے دعا کی. تو پچھلے کچھ عرصہ پہلے وہ جو ہے میں نے فیس بک پہ دیکھا کہ ایک بہت فیشنیبل اور ہائی اینڈ جو نا وہ پنجابی میں, ہم کیونکہ پنجابی ہیں سارے, تو ہائی سوسائٹی, ہاں, تو وہ جو ہے نا وہ کوئی تصویریں مجھے آنا شروع, میں سوچ رہا ہوں یہ کون ہے, اور میں اسے پہچان نہیں سکا اس کے. تو اچھا میں نے نام پڑھا لیکن میں ریلیٹ ہی نہیں کر سکا, کیونکہ جو میں نے دیکھا تھا اسے اور جو وہ اب تھی اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ یہاں کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں اس کو ایچ آر میں کوئی جاب مل گئی تھی, اس کی ایچ آر اسپیشلائزیشن تھی. پھر وہ وہاں سے اس نے میرا ویزا لگ گیا. تو پھر اس کی کافی کے ساتھ لفٹ میں اس کے اپارٹمنٹ پہ, پھر دبئی میں گھومتے ہوئے تصویریں تھیں, بھی بائک چلاتے ہوئے, سائیکل جو وہ وہاں چلاتے. تو ابھی کل میں نے دیکھا کہ اس نے گاڑی لی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ الٹیمیٹلی نا گاڑی اور یو مسٹ, تو میں نے کل اسے مبروک کہا. تو ایک چیز تو سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا ہے زندگی میں, یہ میٹر تب تک کرتا ہے اگر آپ اس کو ہر وقت سوچتے رہیں گے تو. لیکن اگر آپ اچھا سوچیں گے اور آگے کی طرف سوچیں گے تو آپ ہر وہ چیز اچیو کر سکتے ہو جو آپ کے ذہن میں ہے. ابھی 540 لوگ ہمارے ہیں, جو میری اپنی کمپنی ہے, کوئی 300 لوگ اس میں ہیں, تو 850 لوگوں کو میں ہیڈ کرتا ہوں. سچی بات بتاؤں, میں سے بہت آگے بھی جا سکتا تھا, پر مجھے طلب نہیں تھی اتنی پیسے کی. تو مجھے خدمت کا ہی شوق تھا, تو الٹیمیٹلی اللہ نے مجھے اس میں ڈال دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل مت سوچے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے, بیک گراؤنڈ کیا ہے. جو بندہ پیچھے کو چھوڑے گا وہ آگے جائے گا میرا بیٹا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, جو آپ کا بچپن ہے نا بیٹا, وہ ہوتا ہے بادشاہ, اور اکثر لوگوں کی جوانی اس کی غلام ہوتی ہے. اگر بچپن میں کھانے کو پورا نہیں ملا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندے 5 اسٹاروں میں ملیں گے, مہنگے مہنگے ریسٹورینٹ میں ملیں گے, نگیٹ کرتے جاتے بچپن کو, کھاتے جائیں گے, ادھر کھا رہے ہیں ادھر کھا رہے ہیں, مہنگا. آپ ان سے کوئی بات کریں لاہور میں کیا چیز کہاں ملتی ہے وہ بتائیں گے. آپ کسی کے گھر جائیں گے, پتہ چلے گا اس کی وارڈروب کی بجائے پورا ڈریسنگ روم ہے, اور اس میں الماری ہے, جوتے ہی جوتے ہیں, کپڑے کپڑے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بچپن میں اس کی پسند کے کپڑے نہیں ملے, اور وہ اب اس کو نگیٹ کر رہا ہے. پھر میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو گاڑیوں کا, سائیکل تھی, کبھی موٹر سائیکل اویلیبل نہیں تھی, وہ امیر ہو جاتے ہیں. وہ بعض لوگوں نے لاہور میں اس طرح کیا کہ 7 والا گھر کا پلاٹ لے کر اس پہ گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. اور کئی بڑی شخصیات ہیں وہ آج کل یہ کرتی ہیں کہ جو ماڈل پسند آ جاتا تھا وہ دبئی سے بائی ایئر لفٹ کروا لیتی تھی. یہ جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں یہ اصل میں اپنے بچپن کے غلام ہیں, زندگی تو ان کی شروع نہیں ہوئی.
کیونکہ وہ جو بچپن میں ان کو نہیں ملا تھا وہ تو ابھی تک اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایک چیز آپ سب ذہن میں رکھنا کہ اگر کوئی بھی بچپن میں کوئی بھی کمی رہے کہ اس کو جھٹک دو, رج جاؤ. آپ نے گاڑی لے لی, خوش ہو جائے, شکر کر لے, پھر آپ کی زندگی شروع, پھر آپ فری تھنکر ہوں گے. تو یہ جو بھی ہارڈ شپ ہے جس میں سے کوئی بھی گزر رہے ہو آپ لوگ, جس کی وجہ سے آپ کو فائنینشیل ایڈ چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں, ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. لیکن اس میں سے نکل جانا. ہمارے پاس ہے آرفنیج, میں پہلے جوانی میں آرفنیجز میں جا کے کام کیا کرتا تھا. تو ایک آرفنیج ایسا تھا جس میں پرسنالٹی بہت کرش تھی. ایک میں جاتا تھا, اس میں بڑی گروم تھی پرسنالٹی. ایک کے لوگ جب باہر نکلتے تو واپس بتاتے نہیں تھے کہ ہم آرفنیج میں تھے, اور ایک جو ہے اس کے بچے کنیکٹڈ تھے. تو ان بھی گرومنگ میں فرق تھا, ان کے مینٹورز میں, ان کے جو بھی چلا رہے تھے ان میں فرق تھا. تو پنجابی میں کہتے ہیں نا, جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں. تو اللہ آپ کو اس قابل کرے کہ آپ زندگی میں اپنی ریالٹی کے ساتھ زندہ رہیں, کیونکہ آپ ریالٹی کے ساتھ زندہ رہیں گے نا تو آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کسی کو. آپ کی پرسنالٹی تھوڑی ہوگی نا اس طرح, تو آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا, وہ دل میں نہیں اترے گی. تو اگر آپ اپنا پاسٹ رکھ کے چلیں گے نا, جیسے مثال کے طور پہ میں کالج میں تھا تو کوئی فارم جمع کروانا تھا, تو میں بہت شرارتی تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ فارم لکھوا یار. تو ہم بیٹھے, میں لیٹا ہوا تھا, تو میں پڑھتا کم تھا, تو وہ فارم میرا بھر رہا تھا. تو میں نے کہا لکھ محمد شاہد لون ولد اللہ رکھا لون ولد امام دین. تو مجھے کہا یار مذاق میں اگر فارم خراب کرائے گا تو میں نے کہا نہیں لکھ دوبارہ محمد شاہد ولد اللہ رکھا ولد امام دین. امام دین کیا رسول, تو میرے دادے کا نام امام دین تھا. تو وہ کتنی دیر تو ہنستا رہا, اور مجھے کہ نہیں یار نہ کرنا نہ کر. تو بات یہ ہے کہ آپ میں سے کون ہے جو محمد شاہد ولد اللہ رکھا ولد امام دین کی آئیڈینٹی کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے؟ اگر وہ زندہ رہے گا تو وہ کامیاب ہوگا, اور اگر اس کی بچپن کی کوئی بھی کمی تھی اس کو وہ بھول جائے گا, اور جو اس نے زندگی میں سیکھا اس کو امپلیمنٹ کرے گا تو سکسیزفل آدمی ہوگا, پھر وہ بھلا کر سکے گا. اگر وہ بچپن سے آزاد نہیں ہو پھر تو رجے گا ہی نہیں نا. میری ایج میں بھی اتنے کیفیز نہیں ہوتے تھے, تو کچھ کریکٹرز تھے جی وہ ابھی بھی شاید زندہ ہوں, وہ مجھے ہمیشہ پی سی میں ملتے تھے یا مجھے ملتے تھے اس میں. اور کچھ لوگ تھے نا ان کے دماغ میں پھنسا ہوا تھا دوسرا مال والا, اواری والا. اچھا اس سے بات کریں کی پروگرام شام تھا, اواری آ جائیں. ارے یار دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو میں سوچتا تھا یا اللہ تو اسے آزاد فرما, کیا ایسا ہو گیا کہ یہ بیچارہ اپنے آپ اپنی پرسنالٹی کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے نا تو وہ اپنا پرانا کر رہا ہے. تو آج اتنی ہی بات کے ساتھ بہت بہت شکریہ. تو آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی, میرے ساتھ کم ہوگی, ہماری ٹیم کے ساتھ زیادہ ہوگی, لیکن اگر کبھی چانس ملا ایسا, کیونکہ تربیت جو ہے وہ آپ کی شاہ صاحب کریں گے, اور میں اسی طرح کی کبھی کبھی کوئی چانس لگا تو گپ لگاؤں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اچھا نکلے گا, ہمیں ریپلیس کرے گا, تو ہمیں ہو سکتا ہے. ایک صاحب ہیں بٹ صاحب کے بڑے پیارے ہیں, انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جی اگر آپ یہاں پر اپنی امی کے لیے درود پڑھتے ہیں تو انہیں وہاں گلاب کا پھول ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا مرنے کے بعد. چلے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب کامیاب ہوں, اپنا پیچھا نہ بھولو, اسے یاد رکھیں, لیکن اپنی کمیوں کو فوراً کور کر کے آگے نکلے. وہ کمیاں نہیں کور ہوں گی. جب آپ بھوکے رہے ہیں تو آپ کھائیں گے ہی کھائیں گے, لیکن کھا کے پھر شکر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. اگر کپڑوں کا شوق ہے بس آپ کا بھر جائے آپ, پھر آپ کی زندگی شروع ہوگی. ادروائز آپ ہمیشہ غلام رہیں گے. میں بات کمپلیٹ کر دوں, میری اپنی لائن ہے کہ جو بچپن ہے وہ بادشاہ ہے, جوانی غلام ہے, اور بڑھاپا آپ کا رزلٹ ہے کہ آپ نے پٹا کیا ہے. کیا آپ نے اپنے سے نکل کے باہر کو بانٹا ہے یا آپ پہ ہی پرد رہے ہو اپنے آپ میں؟ تو اپنے آپ کو بھرتے جائیں گے تو فارغ ہو گیا, پھر ہماری محنت بھی گئی آپ پر. ٹھیک ہے, چلے, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے دوبارہ ملاقات.